اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ کا آج پہلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سبح، سبح اصل میں صیغہ امر ہے۔ سبح یسبح تسبیحاً سے، سبح اس نے پاکی بیان کی، یسبح وہ پاکی بیان کرتا ہے یا کرے گا، تسبح تم پاکی بیان کرتے ہو یا کرو گے۔ تو سبحو سے جب صیغہ امر بنائیں گے تو سبح بنے گا۔ سبح پاکی بیان کر، اسما اصل میں ہے کے نیچے زیر الف والی تھی جو ادھر مل کے اسما بن گئی، اسما نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے، پاکی بیان کر یا تسبیح کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت اعلیٰ ہے۔ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، فسوا پس برابر کیا۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ یہ اس معنی میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی کام مکمل کر کے جو وہ ریویژن نہیں کر رہے ہوتے، ریویژن تو غلط لفظ آ گیا، یعنی پلک نوک پلک سنوارنا یا فائنلائز کرنا، ٹویچنگ، فائنل ٹویچنگ جسے کہتے ہیں نا، بھی ختم کرنے سے پہلے پروف ریڈ، وہ چیز خالق ہے جس نے پیدا کیا، فسوا پس سنوارا، سنوارنے کے معنی میں آتا ہے، جس نے پیدا کیا اور سنوارا۔ والذی جس نے، قدرا اندازہ ٹھہرایا، فہدا پس ہدایت دی۔ اچھا عربی تو بھول ہی گیا یہاں پہ۔ سوا اصل میں سوایا یسویو مسویون، وہی سبحا یسبحو تسبیحاً سے تھا، اور قدرا، قدرا بھی یہی ہے، قدرا یقدرو تقدیراً، سبحا یسبحو تسبیحاً باب تفعیل سے۔ ہدا، ہدا اصل میں ہدایا تھا جس کو ملا لیا ہدا، ہدایت دی، ہدایا ہدا پس ہدایت دی، جس نے اندازہ ٹھہرایا۔ اندازہ ٹھہرانے سے مراد کہ یہ کس سٹیجز سے گزرے گا، کہ بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر قبر والی سٹیج، پھر میدان حشر، اور پھر جنت یا جہنم، اس طرح اندازہ ٹھہرایا۔ فہدا پس ہدایت دی، اسے وہی مضمون آگے بیان ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس اسے الہام کر دیا نیکی اور بدی کا راستہ، وہی ہدایت دی اسے۔ ہدایت سے مراد ضمیر، اور جو وہ ہدایت جس سے انسان پیدا ہوتا ہے ساتھ لے کے، یعنی ایک تو ہوتا ہے ہم کچھ ہمارے ذہن کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کچھ ہمیں پھر دنیا سے سیکھنے کو ملتا ہے، تو جو ہمارے اندر ودیت کر دیا گیا نا، علم ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ والذی قدرا جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا پس ہدایت دی، والذی اور اسی نے، اخرجا اس نے نکالا، اخرجا یخرجو اخراجن باب افعال سے، اس نے نکالا، المرعى چارہ، جس نے نکالا چارہ، فا کا مطلب پس، جعل بنایا، اس نے ہو اسے، پس اس نے اسے بنا دیا، غصاءً، غصاءً کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، احوا، احوا اصل میں کسی چیز کی تر و تازگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاہ تر و تازگی، غصاء احوا سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز میں بہت زیادہ تر و تازگی ہو نا، جیسے سبز رنگ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا ایک ڈارک گرین سا کلر دیتا ہے، اس طرح اگر خون بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی ڈارک ریڈ سا، یعنی یہ جو ڈارک سا رنگ ہوتا ہے نا، گہرا رنگ، اس کو تعویل کیا گیا غصاءً سے، سیاہ سے، یعنی یہ کسی چیز کی تر و تازگی کو، جب مطلب جوش کو یا پیک کو کسی چیز کو ظاہر کرتی ہے، شباب اس چیز کو، بس یعنی چارے کی بات کی جا رہی ہے تو اسے سرسبز و شاداب بنا دیا، یہ مفہوم دیا رہا ہے یہاں پہ، یعنی اس نے چارہ نکالا اور اسے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ سنقرئو کا، سا کا مطلب ان قریب، نقرئو کا ہم پڑھائیں گے، یہ تو قراءت سے نکلا ہے، نقرئو ہم پڑھائیں گے، اقرأ یقرئو تو نقرئو ہم پڑھائیں گے، کا آپ کو، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فا کا مطلب پس، لا نہیں، تنسا آپ بھولیں گے نہیں، تنسا اصل میں تنسایو تھا، تو نسایا ینسایو تنسایو تو وہ بھولنا، نسیان بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ انسان نکلا ہے جو بھول جائے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے نا کہ وہ بھول جاتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو، کچھ برا ہو،
یا اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو بھول جاتا ہے سب کچھ۔ فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا سوائے اس چیز کے، ماں وہ جو شاء جو چاہے اللہ، تو سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا۔ یہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے تو بہت مشکلات و مصائب ظاہرہ پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسے موقع پہ انتظار رہتا تھا، کافر اعتراض کرتے تھے، یہ سوالوں کا جواب مانگتے تھے، نئے نئے اعتراض کھڑے کر دیتے، تو ان کا جواب وحی کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے نا وحی کے انتظار میں رہتے تھے، بس جب وحی آتی تھی تو جلدی 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 جوش سے نا، جس طرح ہوتا ہے نا، جیسے بہت عرصے بعد جیسے بچے کو بہت بھوکا اور اس کے بعد اسے دودھ ملے یا کوئی اور چیز تو جلدی 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 پینے کی کوشش کرتا ہے اسے، تو ایسے ہی جوش محبت میں نا جلدی جلدی وحی کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی میں اسے دہرا لوں۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ ظاہر ہے یہ ایک امانت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جتنے بھی قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں یہ ایز اٹ از، لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف آگے پہنچانا ہے تمام کائنات تک، تمام دنیا کے لوگوں تک، تو یہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں بھول نہ جاؤں، کچھ درمیان میں مس نہ ہو جائے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ سنقریو کا ہم پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کو جو اللہ چاہے گا، یعنی ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کیا چیز عارضی ہے اور کیا بعد میں قانون چینج ہونا ہے، یعنی اس چیز کو تو آپ جلدی نہ کریں، ہم پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔